السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین۔ اگر آپ یہ شدید خواہش کریں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی ہداہم، ان کی ہدایت کے بارے میں، یعنی آپ کی شدید خواہش ہو اور آپ حرص کریں کہ وہ لازماً ہدایت پا جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو پھر آپ یہ قانون ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ آیت نمبر 37 ہے سورۃ النحل کی۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل کا بنیادی موضوع اور خاص طور پر جو ابتدائی 89 آیات ہیں، 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک، ان میں دو موضوعات جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک توحید کا اثبات ہے اور دوسرا شرک کا رد ہے، کیونکہ اس کے مخاطبین مشرکین مکہ ہیں، ان کو کہیں کہیں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، ان کے اشکالات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے، اور پھر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ان کے جو باطل عقائد اور باطل نظریات ہیں کہ وہ اگر نہیں چھوڑیں گے اور اپنی غلط روش کے اوپر اور شرک کی روش کے اوپر قائم رہیں گے تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے، انذار بھی کیا گیا ہے، ڈراوا بھی دیا گیا ہے، دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اور یہاں جو ماقبل کی آیات ہیں، آیت نمبر 37 سے پہلے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہاں بھی دراصل ان کے ایک اشکال کا اللہ کریم نے بیان فرمایا تھا کہ ان کا ایک اشکال ہے اور مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراتے، اور گویا نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے شرک کی نسبت اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کی طرف کرتے تھے کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم کچھ نہ کرتے، اور یعنی اللہ ہمیں کہہ دیتا، اللہ ہمیں روک لیتا، ان کا خیال یہ تھا۔ اور یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ اللہ روکتا تو ہے اور اللہ نے روکا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر اپنے امر کن سے نہیں روکتا، بلکہ وہ امر تشریع سے، ایک شرعی حکم کے ذریعے سے روکتا ہے، کیونکہ انسان کا امتحان مقصود ہے۔ باقی ساری کائنات کو اس نے ایک کام پر لگایا ہے، امر تکوینی سے، اور کوئی کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کر سکے اور اللہ کے حکم سے سر پھیر سکے۔ انسان کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہ انحراف کرنا چاہیں اللہ کے حکم سے تو کر سکتے ہیں، گمراہی کے راستے پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس لیے
وہ کام جو ساری کائنات تکوینی طور پر کر رہی ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت، وہی کام انسانوں اور جنوں کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے کائنات کے لوگوں تم اپنے رب کی غلامی کرو، عبدیت کرو، اللہ کی عبدیت میں آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی عبدیت میں آنے یا نہ آنے کی جو توفیق ہے، جو اس بات کا اختیار ہے، جو اس کی مرضی شامل ہے، وہ سوائے جنوں اور انسانوں کو کسی اور کی مرضی شامل نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے اس اشکال کا جواب یہ دیتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر امت کے اندر تو ہم نے نبی بھیجا ہے، اور ہر نبی نے آ کے روکا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ کون سی ایسی امت ہے جس میں نبی نہیں آیا؟ جیسے دوسری جگہ فرمایا من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی بھی امت ایسی نہیں جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ یا پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما، راستہ دکھانے والا آیا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہ یہی حکم دیتا ہوا آیا ہے، یہی پیغام لے کے آیا ہے، یہی تو کہتا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس کی پوری تفصیلات ہم نے گزشتہ سبق کے اندر دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور ہدایت اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کی بندگی سے غافل کر دے، اور وہ چاہے کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، چاہے وہ کوئی آلہ ہو، چاہے وہ کوئی ٹول ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ کوئی ریاست ہو، چاہے وہ کوئی معاشرہ ہو، چاہے وہ کوئی سوسائٹی ہو، چاہے وہ کوئی ماحول ہو، جو بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبدیت سے غافل کر لینے والی چیز ہے وہ طاغوت ہے۔ لہٰذا جتنا اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے اتنا ہی طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یا جزوی مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ ایسے جزوی مسلمان مطلوب نہیں ہیں جو ایک وقت میں نماز پڑھیں، دوسرے وقت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں، ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں، دوسرے وقت میں سود کھا رہے ہوں، ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں، دوسرے وقت میں وہ قطع رحمی کے مرتکب ہو رہے ہوں، ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں اور دوسرے وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کو توڑ رہے ہوں۔ اللہ کو ایسا دین پسند نہیں ہے، ایسی عبدیت پسند نہیں ہے۔ کامل بندگی، کامل وابستگی، جو طاغوت سے بچتے ہوئے ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یا ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائی ہوئی ہدایت سے غافل کر دے، وہ طاغوت۔ لہٰذا اب جب قانون آ گیا تو اب اس کے اندر اس قانون کے مطابق جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑا، اعبد اللہ، جس نے مان لیا وہ اس کے راستے پر چل پڑا۔ فمنہم من ھدی اللہ، کچھ ہیں جو ہدایت پا گئے، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کو استعمال کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کو استعمال نہیں کیا، یہ کہنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دو راستے ہیں، دو راستوں میں سے ایک اللہ کی بندگی کا راستہ ہے اور دوسرا اللہ کی بندگی سے انحراف کا راستہ ہے۔ اگر انسان کو مرضی کا اختیار نہ دیا گیا ہوتا، یہ باقی مخلوقات کی طرح ہوتا، تو باقی مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی بندگی کے راستے پر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ بھی اللہ کی بندگی کے راستے پر ہوتا، ہدایت کے راستے پر ہوتا، جیسے باقی ساری کائنات کر رہی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والطیر صافات، درمیان میں اڑنے والے پرندے، جو فضاؤں میں اڑنے والی چیزیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کو معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے۔ ساری کائنات اللہ کی بندگی ہی تو کر رہی ہے۔ گویا انسان کو بھی اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ بھی کیا کر رہا ہوتا؟ یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے بندگی والا راستہ تو پہلے سے موجود تھا، جو ایک راستہ ایکسٹرا دیا گیا، جو زائد دیا گیا انسان کو، انحراف کا راستہ ہے۔ بندگی والا راستہ، اللہ کی عبدیت والا راستہ، اس پر تو ساری کائنات چل رہی۔ اب اس کو ایک راستہ اور دے دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ انحراف کا راستہ ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا راستہ۔ یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، دیواریں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پتھر، شجر، حجر
پوری دنیا کی ساری چیزیں، پوری کائنات کی ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ انسان اور جن چاہے تو کر سکتے۔ لہذا جو راستہ زائد اس کو دیا گیا باقی مخلوقات کے علاوہ، جو اس کو زائد ملا وہ تو انحراف کا راستہ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کرے گا تو پھنس جائے گا، اپنی مرضی کرے گا تو انحراف کے راستے پر جائے گا، اور جب بھی اللہ کی عبدیت کے راستے پر جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے ودڈرا کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ دے اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا، تو نے مجھے اختیار تو دیا ہے لیکن میں وہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں تو تیری بندگی اور تیری عبدیت کے راستے پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ راستہ، اور جس نے یہ راستہ اختیار کر لیا یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جن کو اللہ نے راستہ دکھایا ہوا ہے، وہ چل پڑا اس راستے پر، اس کو توفیق مل گئی اس راستے کی۔ اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی، جنہوں نے اپنے شوق سے، اپنی دانش سے، اپنی مرضی سے، اپنی سیانت سے وہ سیانے بنے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، سبمیشن کیسی، عاجزی کیسی، میں سوچ سکتا ہوں، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس ذہن ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہی تو پوری مغرب کی فکر کی بنیاد تو یہی ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، میرے ذہن کے اندر طاقت ہے، مجھے کسی بالا ہستی کی ضرورت نہیں ہے، میں ہیومن ہوں، میں خود مختار ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ جو اپنی مرضی کا مالک ہے پھر وہ بھگتے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اس نے راستہ ہی دوسرا اختیار کر لیا انحراف کا، اپنی مرضی سے جس نے انحراف کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب یہ دو بالکل الگ الگ راستے ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ گمراہی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ بھی واپس آ جائیں، یہ بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مطمع نظر ہی یہ ہے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لیکن جنہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے جہنم کا راستہ چن لیا اپنے لیے، اب ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے، اب وہ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، وہ ادھر جانا چاہتے ہیں، تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ہدایت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کوئی کسی کو پکڑ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے جب دیکھا کہ ایک چراغ کے اوپر، جلتے ہوئے چراغ کے اوپر، روشنی کے اوپر پروانے آ رہے ہیں اور آ کے گر رہے ہیں اور جل رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طمع، آپ کا حرص، آپ کا لالچ، آپ کی امید، آپ کی شدید خواہش وہ تو یہ ہے کہ سب لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دن رات یہی مشن تھا، لہٰذا آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، یہ لوگ کفر کا راستہ چھوڑ کر ایمان کے راستے پر آ جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم نہ کیا کریں، آپ تو اتنے گویا ان کے غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے قرآن پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا، لہٰذا ان تحرس، قرآن کہتا ہے ان تحرس علی ہداہ، جو گمراہی کے راستے پر چل پڑے، انہوں نے طے کر لیا کہ میں ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور اس نے میں اور اپنی مرضی کو استعمال کر کے زندگی اپنی مرضی کی بنا لی اور وہ چل پڑا اس راستے پر۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے آپ پوری جو جدید مغرب کی فلسفی ہے جس کے اندر ہیومن کا جو تصور ہے اور جو ہیومنزم کا جو تصور ہے اور انسان کی بالادستی کا جو تصور ہے، وہ سارے کا سارا وہ دراصل گمراہی کا تصور ہے، جو اللہ کے مقابلے میں اور مالک الملک کے مقابلے میں اس کا عبد ہونے کی بجائے ایک اپنی آزاد مرضی سے ایک ہیومن، جس کو کسی مافوق
اسباب یا ما فوق الفطرت کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا جتنے بھی ازم نکلے ہیں وہ سارے کے سارے ہیومنزم سے نکلے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، انا للہ و انا الیہ۔ اب ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، حقت علیہم الضلالہ۔ یہ چاہے دور قدیم کے مشرک ہوں، چاہے دور جدید کے مشرک ہوں، چاہے شرک کی قدیم شکلیں ہوں، چاہے شرک کی جدید شکلیں ہوں، انہوں نے جو اپنا راستہ اختیار کر لیا ہے، ان تحرص علی ہداہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر شدید خواہش ہو، حرص کہتے ہیں شدید خواہش، تو شدید خواہش اگر آپ کو ہو علی ہداہم کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی، فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ اب اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو اس کو سوائے اللہ کے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ اکبر، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ فرمایا من یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ اس کے فتنے کا، اس کو مصیبت میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اور اللہ نے ارادہ کر لیا ہو کہ اب یہ فتنے میں ڈلے گا، پڑے گا، مصیبت میں پھنسے گا، اور اگر ایسا ہو فلن تملک لہ من اللہ شیئا، آپ کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اب آپ اس کو مصیبت سے بچا لیں۔ جس نے مصیبت کا راستہ خود اختیار کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے من یضل کا جو ظاہری الفاظ ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، تو اللہ کسی کو گمراہ خود سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر گمراہی ان کے مقدر میں لکھ دیتا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم پڑھ آئے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں پر مہر اللہ نے لگا دی ہے، گویا اب یہ واپس نہیں آ سکتے، اور ان کو اب ان کی ہدایت ان کے مقدر میں نہیں لکھی، یہ اللہ مہر لگاتا ہے، ابتداءً نہیں لگاتا، نتیجتاً لگاتا ہے، یہ ابتداءً نہیں ہوتی، یہ نتیجتاً ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح اللہ نے گمراہی لکھ دی ہے، من یضل، اللہ نے ان کی گمراہی لکھ دی ہے، فإن اللہ لا یہدی، اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی انک لا تہدی من احببت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ کو پسند ہونا کہ وہ ہدایت پا جائیں، انک لا تہدی من احببت، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیان، آپ کا قول اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کہ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اگر میں تمہیں نصیحت کروں بھی تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نے اگر تمہارے حصے میں گمراہی لکھ دی ہے نا، تو میری جو نصیحت ہے، میری جو کاوش ہے، میری جو خواہش ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ نے گمراہی لکھ دی، اللہ کیوں گمراہی لکھتا ہے؟ اللہ نے اگر جہنم کے لیے پیدا کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اگر امتحان نہ کرنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ابتداءً گمراہی لکھ دے، پھر تو امتحان نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اس نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تو پیدا کیا ہے امتحان کرنے کے لیے، امتحان بغیر اختیار کے ہوتا نہیں ہے، بغیر مرضی کے ہوتا نہیں ہے، لہٰذا اس نے جتنا امتحان کرنا ہے اتنا اختیار دیتا ہے، پھر امتحان کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اس امتحان میں کوئی فیل ہو گیا ہے تو وہ استاد کو دوش نہ دے، وہ یہ نہ کہے کہ میرے استاد نے مجھے فیل کر دیا، فیل تو استاد نے کیا ہے، ہوئے تو تم استاد کے ہاتھوں فیل ہو، لیکن ہوئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ استاد نے فیل کر دیا ہے، استاد نمبر تو استاد ہی لگاتا ہے، اسی طرح مہر تو اللہ ہی لگاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر تو اللہ ہی لگاتا ہے، لگتی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ گمراہ وہی کرتا ہے، گمراہی کے رستے پر وہی لے جاتا ہے
لیکن وہ گمراہی کس بات کی ہے؟ وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں گمراہی۔ لہٰذا جس کا من حقت علیہم الضلالہ جو پچھلی آیت میں فرمایا، یہ اسی کی تشریح ہے۔ ان تحرص علی ہداہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی شدید خواہش ہو کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، آپ حرص کریں ان کی ہدایت کی، تو ایک بات اصول ذہن میں رکھ لیں کہ فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ اب جس نے کرتوت ایسے کیے، جس نے اس رستے کا انتخاب کیا ہی نہیں، اللہ کی بندگی والے رستے کا انتخاب ہی نہیں کیا، وہ شرک کے رستے کا انتخاب کرتا ہے، گمراہی کے رستے کا انتخاب کرتا ہے، خود سے اس نے اس رستے کو منتخب کیا ہے، تو اللہ نے گویا اس کو گمراہ لکھ دیا، گمراہ ہو گیا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اب ان کا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ گویا اس میں بھی ایک تنبیہ، دھمکی اور انذار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں ہدایت نہیں دلوا سکتے۔ اگر تم ہدایت کے رستے پر آنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کی منتیں کرو، اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جس نے تمہیں گمراہ کیا ہے، جس نے تمہیں گمراہ لکھ دیا ہے۔ اب اگر واپس آنا چاہتے ہو تو اسی کے دربار میں جھک جاؤ، اس کے ہاتھ میں قلم عفو بھی ہے، وہ معافی کا قلم بھی پھیر دیتا ہے، قلم مغفرت بھی اس کے پاس ہے، کتنے گناہوں کو کب کب وہ کیسے کیسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ علم بھی اسی کے پاس ہے، تقدیر بھی اسی کے پاس ہے، اور قدرت اور طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر اس کے سامنے جھکو گے، گویا صرف نہ ماننے والوں کا نہیں، ماننے والوں کا بھی اور نہ ماننے والوں کا بھی سبمشن کے اعتبار سے اور جھکنے کے اعتبار سے ان کا رخ اللہ کی وحدانیت کی طرف کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی توحید کے اس بات کا ایک بڑا ہی لطیف اور خوبصورت انداز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ساری مخلوقات سے افضل اور بزرگ و برتر ہیں، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، لیکن وہ کسی کی ہدایت دینے پر اختیار نہیں رکھتے۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور پھر یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی سخت قسمیں، بڑی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں، یعنی بڑی بڑی قسمیں اور پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ لا یبعث اللہ من یموت، اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے تو دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے۔ لا یبعث اللہ، اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، من یموت، جو مر گیا اس کو دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں۔ اب یہ کس بنیاد پر قسمیں اٹھاتے ہیں؟ یعنی صرف اپنی دانش کی بنیاد پر، یا اپنی مرضی اور اپنی خواہش کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس علم کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں جتنا علم ان کے سامنے ہے، اور جتنا علم وہ اپلائی کر کے انسان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ مر گیا تو روح کا اور جسم کا دوبارہ اتصال نہیں ہو سکتا۔ فلاسفہ نے اپنی فلسفیانہ آراء دی ہوئی ہیں، سائنسدانوں نے اپنی سائنس کی آراء دی ہوئی ہیں کہ جو مر گیا اور ختم ہو گیا، ایک دفعہ بکھر گیا، روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، دوبارہ ان کا اتصال ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دوبارہ اتصال ہونا ممکن نہیں ہے تو دوبارہ زندہ ہونا کیسے ممکن؟ اپنے اپنے فلسفے ہیں، یہ پڑھ لیجئے آپ، فلاسفہ یونان سے لے کر جتنے بھی آج تک فلسفے آئے ہیں، ان میں زندگی کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے، جو روح کے بارے میں نقطہ نظر ہے، اللہ اکبر، ہر ایک نے اپنے اپنا علم کی بنیاد پر، اسی طرح سائنس والوں نے اپنے علم کی بنیاد پر۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مشرک جو ہیں وہ سارے کے سارے مشرک وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو آخرت کے قائل تھے، لہذا ان کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو کہتے تھے کہ آخرت میں یہ بت
یا جن شخصیات کے نام پر یہ بت بنائے گئے ہیں، وہ شخصیات وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم زندہ ہوئے بھی تو ہماری یہ ہستیاں ہمیں چھڑوا لیں گی. ان کا یہ عقیدہ تھا. لہذا اللہ کے قرب کی بات ہو، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جیسے سورہ یونس کے اندر فرمایا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے ہاں ایک سفارش کا عقیدہ تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جزا سزا پر وہ ایمان تو رکھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ بت یا جن بتوں کے نام پر انہوں نے، جن ہستیوں کے نام پر وہ بت بنائے ہوئے تھے، وہ ہستیاں ان کو چھڑوا لیں گی، یہ سفارشی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا. اور کچھ لوگ مشرکوں میں ایسے تھے جن کو عقیدہ آخرت سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور یہ بہت ہی بنیادی وجہ تھی ان کے مختلف قسم کے جو مشرکانہ رسومات ہیں ان کی. اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کوئی نہیں زندہ کرنا، اور ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی اذا متنا وکننا ترابا، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. دیکھتے ہیں مردوں کو کہ ایک وقت آتا ہے ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں اور مٹی ہو جاتی ہیں، تو پھر ذالک رجع بعید، یہ سمجھ بھی نہیں آتا پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے. اللہ اکبر. من یحیی العظام وہی رمیم، جیسے سورہ یاسین کے اندر فرمایا کون دوبارہ زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں گل سڑ گئیں، دوبارہ کون. یہ ہے ان کا علم، یہ ہے ان کی سائنس. گل سڑ گئی، مٹی ہو گئی، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. ان کا علم تو یہی ہے. اگر وہ ایمان کے معاملے میں دیکھیں، اگر وہ ایمان کی بنیاد پر دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے کہ اللہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سادہ سا جواب دیا ہے، کوئی تفصیلات نہیں بتائیں. فرمایا سادہ سا جواب ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. تمہیں اتنی بات نہیں سمجھ آتی، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر لے. سادہ سی تو بات. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے سن رکھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ہر حدیث اصطلاح کے اعتبار سے حدیث قدسی نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں قدسی تقدیس سے ہے، پاک. تو جیسے ہم کہتے ہیں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پاک ہے، وہ سمجھتے ہیں حدیث قدسی، ہر حدیث کو حدیث قدسی کہہ دیتے. ایسا نہیں. اصطلاح جو فکس ہو گئی، مفہوم جو فکس ہو گیا، وہ یہ ہے حدیث قدسی وہ ہوگی جس میں کلام اللہ کا ہو، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو. اگر الفاظ بھی اللہ کے ہوں، کلام بھی اللہ کا ہو تو قرآن ہے. لہذا اگر الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور کلام اللہ کریم کا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، تو وہ حدیث قدسی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک. اللہ اکبر. یہ جو ابن آدم ہے نا، یہ مجھے جھٹلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا یہ کرتا. اللہ بڑا ظلم کرتا ہے یہ. کذبنی ابن آدم، اس نے مجھے جھٹلایا ہے. ولم یکن لہ ذلک، اس کو چاہیے نہیں تھا یہ کرتا. وشتمنی، اس نے مجھے گالی دی ہے. ولم یکن لہ ذلک، اور اس کو چاہیے نہیں تھا، لائق نہیں تھا اس کے کہ یہ کرتا، کہ مجھے گالی دیتا، مجھے جھٹلاتا. پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، یہ جو مجھے جھٹلاتا ہے نا، جب یہ کہتا ہے نا لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، جیسے میں اس دنیا میں آیا ہوں اور مجھے اس نے پیدا کیا ہے، جب میں مر گیا تو دوبارہ کوئی نہیں مجھے زندہ کرے گا. جب وہ یہ کہتا ہے نا لَن يُعِيدَنِي، دوبارہ وہ نہیں لوٹ آئے گا، تو یہ دراصل میری تکذیب کرتا ہے، میری قدرتوں کو جھٹلاتا ہے. جب آپ نے اس بات پر ایمان رکھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، تو پیچھے کیا چیز رہ گئی؟ جب وہ قدرت رکھنے والا ہے تو اس نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا ہے، تو پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ۔ اتنی بات نہیں اس کو سمجھ آتی کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے بات دوبارہ پیدا کرنے سے، گویا پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنے سے، اتنی بات نہیں سمجھتا، لیکن یہ جھٹلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی نہیں زندہ کرے گا۔ قسمیں کیوں اٹھاتے تھے؟ قسمیں اصل میں دو وجوہات کی بنیاد پر اٹھاتے تھے، ایک تو ان کا علم، ان کی دانش، ان کی سیانف، جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا، جو کچھ انہوں نے سنا تھا، وہ ان کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ یہ کہیں، جیسے آج کل ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ ہمارا عقیدہ ہے اور جو کچھ ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بنیادی تعلیمات ہیں ہم ان کا انکار کر دیں۔ ایک تو وجہ وہ ہے، کوئی انکار کر دیتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی چاہتا نہیں ہے کہ دوبارہ میں اٹھوں، دوبارہ زندہ ہوں، ہر چیز کا حساب کتاب کیا جائے، کام بڑا مشکل ہے، حساب دینا پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تصور سمجھ میں آ جائے کہ حساب ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ ان السمع والبصر